حضرت با یزید بسطامی لوگوں کو درس و تدریس دیتے تھے۔ ایک بار آپ کے محلے میں ایک فاحشہ عورت آ کر بس گئی اور لوگوں کا ایمان خراب کرنے کی بات حضرت با یزید تک پہنچی کہ اگر ایسا رہا تو لوگ بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسے یا تو قتل کر دیں یا پھر دھکے دے کر بستی سے نکال دیں۔ آپ نے لوگوں سے اس عورت کی رہائش گاہ کا پوچھا اور خود اس کی رہائش کی طرف چل دیے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ اللہ خیر کرے، آج با یزید اس فاحشہ عورت کے کوٹھے پر جا رہے ہیں، اگر یہ بھی وہاں گئے تو لوگوں کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کون کرے گا؟ چنانچہ با یزید اس کے کوٹھے پر پہنچے۔ دروازہ کھلا تھا۔ آپ نے دستک دی۔ عورت حیران ہوئی کہ ایسا کون سا گاہک ہے جو دستک دے رہا ہے۔ عورت نے آواز دی کہ آ جاؤ۔ حضرت با یزید اندر داخل ہوئے۔ عورت نے پوچھا، بابا جی کون ہو آپ اور کدھر آئے ہو؟ با یزید بسطامی نے جواب دیا، تمہیں اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کون آیا، کیوں آیا، تم اپنی ایک رات کی قیمت بتاؤ۔ عورت نے قیمت بتائی۔ آپ نے ادا کی، معاملہ طے ہو گیا۔ آپ نے کہا، اے عورت، اب تو وہ کرے گی جو میں کہوں گا، اب جا اور پاک ہو کے پاک کپڑے پہن کر آؤ۔ وہ عورت گئی اور نہا کے پاک کپڑے پہن کے آ گئی۔ آپ نے فرمایا، اب نماز کی نیت باندھ اور نماز پڑھ۔ وہ فاحشہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، تو یہ کیا کام لے رہا ہے مجھ سے؟ آپ نے فرمایا، ہمارا معاملہ طے ہوا ہے، میں تیری قیمت دے چکا ہوں اور تو بھی کہہ چکی ہے کہ وہی کام کروں گی جو میں کہوں گا۔ اس عورت نے کہا، مگر مجھے تو نماز پڑھنی نہیں آتی کیونکہ کبھی پڑھی جو نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں، تو میرے پیچھے پڑھتی جا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے نماز کی نیت باندھی۔ وہ فاحشہ بھی پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے رکوع کیا، اس نے بھی کیا۔ جب آپ سجدے میں گئے، وہ بھی گئی تو با یزید رونے لگے اور فرمایا، اے میرے اللہ، یہاں تک اس کو لانا میرا کام تھا، دل بدلنا تیرا کام ہے۔ میں نے اسے تیرے آگے جھکا کے اپنا کام پورا کیا، اب آگے تو جانے اور تیرا کام۔ کہتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے وہ عورت فاحشہ تھی، لیکن جب سجدے سے اٹھی تو سر تپاؤں بدل چکی تھی اور ولی بن چکی تھی۔ کسی کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا اللہ والوں کا وتیرہ نہیں ہوا کرتا، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، جب وہ کائنات کا رب کسی کے گناہ کی وجہ سے نفرت نہیں کرتا کہ جس کی نافرمانی اور حکم عدولی کی جاتی ہے، جب وہ کہتا ہے مجھ سے توبہ کرو، میں معاف کرنے والا ہوں، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کے گناہ کی وجہ سے کسی کے ساتھ ایسا ویسا کہیں یا کریں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔